أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کتنے جلدی یہ دن گزر گئے. اسی طرح ایک دن ہماری عمر بھی گزر جائے گی. بادلوں کی طرح انسان کی عمر گزرتی. جس نے کچھ اگر اپنے بعد کے لیے کر لیا اور جمع کر لیا بس وہی اس کے کام آئے گا. دنیا والے اور دنیاوی دولت سرمایہ ہمارے کام اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس دنیاوی مال و دولت کو آخرت کے لیے استعمال نہ کر لیں. آج تک کسی کے مال نے کسی کو بخشوایا نہیں ہے اگر یہ مال جو دنیا کا ہے اس میں رنگ آخرت نظر نہ آئے. جس کے لیے ہم اپنی عمر گزار دیتے ہیں، سیاہ سفید کر ڈالتے ہیں، وہ بہت پہلے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. قبر رہتی ہے اور قبر کی تاریکی. اولادیں بھی اگر آخرت کے لیے ان کو آمادہ نہیں کیا تو بھی وہ میرے کام نہیں آتی. وہ مکان کہ جس کو ہم نے آخرت کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا وہ مکان بھی ہمارے لیے پناہ گاہ نہیں بنتا. وہ دوست و اقارب، وہ عزیز و رشتہ دار کہ جو صرف دنیا کے لیے ہم نے جن پر تکیہ کیا تھا وہ اب جب ہم پر وقت پڑے گا تو میرے کام نہیں آئیں گے. کسی کے کام نہیں اب تک آئے. فرعون اپنی تمام دولتوں کے ساتھ ختم ہو گیا. داغ کی طرح صرف نام تاریخ میں باقی رہ گیا. نمرود اپنی تمام نمرودیتوں کے ساتھ ختم ہو گیا. صرف بعنوان عبرت ممبروں پر جس کا تذکرہ ہوتا ہے. تاریخ میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت گاہ ہے. وہی لوگ باقی ہیں کہ جن کا سودا، جن کا معاملہ خدا اور خدا والوں سے تھا. آج موسیٰ کا تذکرہ باقی ہے،
ابراہیم کا تذکرہ باقی ہے، حابیل کا تذکرہ باقی ہے، قابیل کا نام لیا جاتا ہے تو اس لیے تاکہ بتایا جا سکے کہ اس کو ملا کیا۔ اتنے تجربے قرآن تذکرہ کر رہا ہے، اتنے تجربے تاریخ میں ہیں، اب اس کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے کوئی نئے تجربے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو اگر باقی رہنا ہے تو ہم کو وہی معاملہ کرنا ہوگا جو ہمیں بتایا گیا، جس کا ہم تجربہ کر رہے ہیں۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہے سوائے وجہ پروردگار باقی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رنگ الہی جس میں پایا جاتا ہے وہ باقی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کُلُّ شَيْءٍ حَالِكٍ إِلَّا وَجْهُ، ہر چیز کو ہلاکت ہے مگر وہ، مگر ذاتش، رنگش، ذکرش، اس کا نام، اس کی ذات، اس کا رنگ، اس کی شریعت، اس کا دین، اس کے والے، پوری طرح توجہ کیجیے گا، میری یہ آخری مجلس ہے۔ دوسری طرف کوئی ہم میں فنا نہیں ہونا چاہتا۔ ہم اپنے موضوع پر آئیں گے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے جو پوری 10 دن تقریر کا انشاءاللہ میرا خلاصہ ہوگا۔ ہم میں کوئی بھی فنا نہیں ہونا چاہتا۔ آپ اپنے سے الگ الگ پوچھئے، ہم مٹنا چاہتے ہیں؟ آپ فنا ہونا چاہتے، ختم ہونا چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کا نام نہ لیا جائے؟ نہ، آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کا عمل، آپ کا اقدام اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ کو محبت ہے اپنے باقی رہنے سے، کوئی حرج نہیں ہے، فطری محبت ہے یہ۔ اپنی ذات سے محبت انسان کو فطری ہوتی ہے، نیچرلی طور پر وہ اپنے سے محبت کرتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، باقی رہنا چاہتا ہے۔ یہ جذبہ صرف آپ میں نہیں ہے، ہم میں بھی ہے۔ یہ جذبہ صرف مالداروں میں نہیں ہے، غریبوں میں بھی ہے۔ یہ جذبہ بلڈروں میں نہیں ہے، مزدوروں میں بھی ہے۔ یہ جذبہ صرف گوروں میں نہیں ہے، کالوں میں بھی ہے۔ یہ جذبہ محل کے مکینوں میں نہیں ہے صرف، بلکہ جھوپڑا پٹی والوں میں بھی ہے۔ اس کا مطلب اس جذبے کا ہونا کوئی حسن نہیں، کوئی خوبی نہیں، کیونکہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ توجہ ہے نا؟ ہم بھی چاہتے ہیں باقی رہنا، آپ بھی باقی رہنا چاہتے ہیں، گورے بھی، کالے بھی، امیر بھی، غریب بھی، سب چاہتے ہیں باقی رہیں۔ جو چیز سب میں پائی جائے، اس کا مطلب اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، میرا کوئی نقش نہیں ہے۔ ہم کو اس فطرت پر پیدا ہی کیا گیا ہے کہ ہم کو اپنے سے محبت ہو۔ ہمیں اور آپ کو پیدا ہی اس پر کیا گیا ہے، بلکہ کائنات میں جتنی مخلوق ہے، چونٹی کو اپنے سے محبت ہے، باقی رہنا چاہتی ہے۔ برسات سے پہلے اپنے سوراخوں میں دانہ دبا کر کے لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اپنے سے محبت ہے، باقی رہنا چاہتی ہے۔ ہم، آپ، مالدار، غریب، ہر آدمی چاہتا ہے باقی رہے۔ اس کا مطلب یہ جذبہ مشترک ہے، سب میں پایا جاتا ہے۔ اور اعلان خدا کا یہ ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز مٹ جائے گی۔ جذبہ جو دے رہا ہے باقی رہنے کا، اعلان جو کہہ رہا ہے مٹ جانے کا، یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ بات ہو نہیں سکتی کہ خدا اعلان تو کرے کہ تم مٹ جاؤ گے، لیکن جس جذبے میں پیدا کیا ہے وہ جذبہ ہونے والا نہ ہو۔ کوئی بھی احساس وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس احساس کو پورا کرنے والی کوئی طاقت نہ ہو۔
یعنی پیاس کا جذبہ بعد میں، پانی پہلے، تشنگی کا احساس بعد میں، پانی کو پہلے خلق کیا گیا، بھوک بعد میں لگی، کھانا پہلے خدا نے خلق کیا، یہ ہے اس کا قانون۔ اب ہم میں باقی رہنے کا جذبہ صرف ہمارا نہیں ہے، صرف مالداروں میں نہیں ہے، اوپر والوں میں نہیں ہے، گوروں میں نہیں ہے، حکام میں نہیں ہے، بادشاہوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک ساتھ سب میں یہ جذبہ پایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب خدا نے اس جذبے کو دے کر پیدا کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جذبہ خدا نے دے کر کے پیدا کیا، اور ادھر سے اعلان کر رہا ہے کہ ہر چیز مٹ جائے گی، یہ چیز ہو نہیں سکتی اس کے قانون کی بنا پر۔ تو اس کا مطلب کوئی راز بقا ہے، کوئی فارمولہ بقا ہے، کوئی سمت بقا ہے، کوئی راہ بقا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ یہ ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ اگر ہم میں جذبہ پایا جا رہا ہے باقی رہنے کا، تو کوئی نہ کوئی اس نے فارمولہ ضرور بتایا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہے باقی رہنے کا۔ اور اب اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کون لوگ باقی ہیں۔ ایک طرف یہ قانون ذہن میں رہے، دوسری طرف تجربہ تاریخ، کون لوگ باقی ہیں۔ نتیجے تک پہنچ جائیں گے، نتیجہ مل جائے گا کہ نہیں؟ سب میں جذبہ باقی ہے، باقی رہنے کا، سب چاہتے ہیں باقی رہیں، اما مصداق میں غلطی کرتے ہیں، مصداق میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کو یہ باقی رکھ لے گا، وہ سمجھتا ہے اس کے ذریعے ہم باقی رہ جائیں گے، وہ یہ سمجھتا ہے اس سے ہم باقی رہ جائیں گے، لیکن کوئی بھی آج تک باقی نہیں رہا۔ فرعون کے مقابل میں جب مسئلہ آیا تو کیا ہوا؟ بہت لمبی برج بنوائی، اور برج بنانے کے بعد کہا ہم اس پر پناہ لیں گے۔ کیوں؟ دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ جذبہ بقا وہ یہ سمجھ رہا ہے یہاں جانے سے ہم بچ جائیں گے۔ جذبہ صحیح، راستہ غلط۔ جناب نوح کے بیٹے سے کہا گیا طوفان آ رہا ہے، سوار ہو جاؤ، کہا نہیں نہیں ہم پہاڑوں پر جا کے پناہ لے لیں گے۔ پناہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ جذبہ بقا پایا جا رہا ہے۔ امر پناہ گاہ غلط انتخاب کی، ڈوب گیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو لہذا کل شیء ہالک الا وجہہ، وجہ پروردگار، ذات پروردگار، رنگ پروردگار، شریعت پروردگار، دین پروردگار، نام پروردگار، وہ لوگ باقی رہیں گے کہ جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں۔ اب یہ 2 2 4 کی طرح فارمولہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں کہاں سے خدا یاد آتا ہے، کون لوگ ہیں کہ جو خدا یاد کراتے ہیں، کس کے گھر پر جانے سے خدا اور اس کی شریعت، اس کا دین یاد آ جائے۔ اگر ایسے گھروں سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب آپ اس روشنی میں دیکھیں کہ آج تک کربلا کیوں باقی ہے؟ کربلا کیوں باقی ہے؟ بھئی فارمولے کو فالو کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ آپ میں جذبہ بقا نہیں تھا؟ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ شام کی حکومت آپ کو باقی رکھ لے جائے گی، لیکن آپ مٹ گئے کیونکہ وہ خود اس کی پناہ گاہ صحیح نہیں تھی۔ کیوں نہیں کربلا باقی رہے گی؟ کیونکہ کربلا نے وہ سارے فارمولے فالو کیے ہیں۔ کام کس کے لیے کیا؟ کام کس کے لیے کیا؟ جس کے لیے کام کیا وہ جب اجرت دے گا تو یہ اجرت ختم ہوگی۔ کیوں؟ کام کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے۔ کیونکہ خدا کے لیے ہے تو یہ کام باقی رہے گا۔ جب تک کام باقی رہے گا اس وقت تک اجرت باقی رہے گی۔ دینے والا خدا، دینے والا خدا، کام کرنے والا کام اتنا بڑا کر رہا ہے کہ اس سے بڑا کائنات میں تصور نہیں ہو سکتا، اور کام کرنے کے بعد کہہ رہا ہے یہ ادنا سا کام ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ یعنی کام کے اوپر نگاہ نہیں ہے، اس ذات کے اوپر نگاہ ہے جس کی بارگاہ میں یہ کام ہے۔ اور جب ایسا معاملہ ہو
تو پھر وہ شے جو رد و بدل ہو اس پر نگاہ نہیں ہوتی. وہ دینے والا اپنے اعتبار سے دے گا. کام کرنے والا یہ کہہ رہا ہے انسان کے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس کی جان. کتنا بھی بڑا انسان دنیا میں ہو جائے لیکن وہ اپنی جان سے بڑی کسی چیز کو وقت نہیں دیتا کیونکہ باقی رہنا چاہتا ہے. اور یہ کربلا ایک ایسا مرقع کہ جہاں سب سے بڑی چیز کو طبقے اخلاص میں رکھنے کے بعد کہے اللہم تقبل منا قلیل القربان، ہم سے یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے، تو دینے والے کا انداز کیا ہوگا؟ دینے والے کا انداز کیا ہوگا؟ دینے والا اپنے اعتبار سے دے گا. پوری طرح توجہ کیجئے گا. عمل کو انجام دینے والے نے اپنا سب کچھ دے کر کے کہا تھوڑا سا. اللہ اکبر. اپنا سب کچھ دینے کے بعد کہہ رہا ہے تھوڑا سا. خدا یہ سمجھ رہا ہے اب خدا اس کے مقابل میں دے گا کیا. اگر تحمل کر سکیں تو سنیں. اذا عشقنی عبدن، اب عشقنی عبدن، اگر کوئی بندہ ہم سے عشق کرتا ہے فعشقتہ، ہم اس سے عشق کرنے لگتے ہیں. فَإِذَا عَشَقْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، اور جب ہم کسی سے عشق کرتے ہیں تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کا نام ہٹا دیتے ہیں. اس کو قتل کر دینے کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا وجود سامنے نہیں رہتا، اب ہم ہیں وہ. اب کربلا یعنی خدا. اب حسین کو ذبح کرنے والا حسین کو ذبح نہیں کر رہا ہے، اس کا مقصد ہے خدا کو ذبح کرے. لہذا آواز آئی السلام علیکہ یا سار اللہ، اے خون خدا تم پر میرا سلام ہو. حسین کا خون حسین کا نہیں ہے، خون خدا. خون خدا. ہم کو کوئی مار دے، قتل کر دے، شریعت نے میرے بیٹے کو حق دیا، وہ وارث ہے، میرے خون کا وارث وہ ہے. لیکن حسین کے خون کا وارث حسین کا بیٹا نہیں، خدا ہے. نعرہ حیدری، حیدری، صلوات علی محمد و آل محمد. ایک صلوات بھیجی محمد والے. خدا منتقم خون حسین ہے، خدا وارث خون حسین ہے. وہ مانگے گا بدلہ، وہ وارث ہے. لہذا اب یہ میرے سامنے کربلا ہے، کربلا کا تجربہ سامنے ہے. تو اب کربلا اگر باقی ہے تو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے. پھر ہم لوگ کیوں اس کے ارد گرد جمع ہیں؟ کیونکہ فارمولے بقا اتنا آسان نہ حسین سے پہلے کسی نے سکھایا نہ حسین کے بعد کسی نے سکھایا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. مشکل کشا علی نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اہل بیت دشمنات لعنت، اہل بیت دشمنات لعنت. آواز بلند تر صلوات. جو اپنے نام کو مٹانا چاہے میرے لیے تو پھر میرے ذریعے اس کو پہچانا جاتا ہے. پھر حسین راہ خدا ہیں، ذات حسین راہ خدا. جتنی چیزیں اب حسین سے وابستہ ہیں اس کی اضافت اگر اللہ کی طرف کریے تو بہترین اضافت ہوگی. اب کربلا بیت اللہ ہے،
اور ایسا بیت اللہ ہے کہ ارض کربلا کے اوپر ارض مکے کو حق نہیں افتخار کرنے کا، کیونکہ ارض مکہ ہے معلول، ارض کربلا ہے علت، ارض مکہ ہے مسبب، ارض کربلا ہے سبب، سبب نے مسبب کو باقی رکھا، علت نے معلول کو باقی رکھا، لہذا اب مکے کو حق نہیں ہے کہ وہ افتخار کرے کیونکہ اس کے سینے کے اوپر کعبہ ہے، نہیں، کیونکہ کعبہ باقی کیوں ہے؟ اس کعبے کو باقی کس نے رکھا ہے؟ وہ ہے ارض کربلا، لہذا وہ پاک جو ان کے ساتھ رہا، وہ پاک جو جہاں دفن کر دیے گئے وہ زمین پاک، اب سجدہ اگر ارض کربلا پر ہو تو بہترین سجدہ ہے، صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ ایسا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ کربلا باقی نہ رہے، خدا کی قسم پوری کائنات کی طاقت جٹ جائے کربلا کو ختم کرنے میں، ختم نہیں کر سکتی۔ میں عقیدہ نہیں بیان کر رہا ہوں، دلیل پیش کر رہا ہوں، عقیدہ نہیں، یہاں پر عقیدے والی گفتگو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اصل فارمولے بقا، فارمولے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر فالو ہو جائے تو نتیجہ یقینی ہے۔ جس نے خدا کے لیے اپنے خون کو دے دیا ہو وہ خون ختم ہو سکتا ہے؟ اب کربلا میں زہیر الگ نہیں ہے، کربلا میں سعید الگ نہیں ہے، کربلا میں علی اصغر الگ نہیں ہے، کربلا میں نام 72 ہے، سب حسین، اور حسین ہے خدا کے لیے، لہذا کربلا میں سوائے خدا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ازل تو گن کے عدل دے دیدائیں خدا دے بندیاں دلین ہکے، جنون ہکے سکون ہکے، اراہ و رنج تے چین ہکے، علی دی گرامی دے اندر جیں دید کیتی ہو، این ہکے نبی ہزاراں امام بارہ یزید لکاں حسین ہکے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، خلد کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری۔ اب آپ کربلا پر نگاہ ڈالیں تو کوئی اپنے آپ کو پہچانوا ہی نہیں رہا ہے، حسین سے ذریعے تعارف کر رہا ہے، ہم کون؟ غلام حسین، ہم کون؟ برادر حسین، ہم کون؟ پورے رجز اٹھا کر کے دیکھ لیے۔ دیکھیے عرب کی تاریخ یہ ہے کہ جب عرب میدان میں اترتا تھا تو اپنے خاندان کا تعارف کراتا تھا۔ رجز آپ لڑائیاں اٹھا کر کے دیکھیے، ہم وہ، میرا قبیلہ وہ، میرا دادا وہ، میرا بابا وہ، میرا چچا وہ، اور یہاں کہاں سے آئے تھے؟ ایک روم سے، ایک ادھر سے، ایک مصر سے، ایک یمن سے، اما سب کا قبیلہ ایک تھا، بنی ہاشم، جس کا سردار ایک، وہ ہے حسین ابن علی۔ اب کسی نے اپنے باپ کے ذریعے تعارف نہیں کرایا، اپنے قبیلے کے ذریعے تعارف نہیں کرایا، اپنے خاندان کے ذریعے تعارف نہیں کرایا، سب کی آئیڈینٹی تھی حسین ابن علی، سب کا شناختی کارڈ کربلا میں تھا حسین ابن علی، اور حسین نے اپنا شناختی کارڈ خدا وحدہ لا شریک لہ، حسین کے ایک ایک اقدام سے سوائے توحید کے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ساری باتیں کہیں نہیں جا سکتی ہیں،
ابھی زمانہ اس لائق نہیں ہوا ہے، خدا کی قسم نہیں ہوا ہے، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ یعنی ہم بھی اس لائق نہیں ہیں۔ ابھی میرے سینے میں اتنی وسعت نہیں کہ میں کہوں تو بلا خوف کہہ دوں، ڈر لگتا ہے لوگ کافر نہ کہہ دیں، پتہ نہیں کیا کیا نام نہ رکھ دیں۔ اہل بیت کو ہم نہیں پہچان پائے اور ابھی پہچان بھی نہیں سکتے، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، پردہ ہٹنے دیجئے تب پہچانیں گے۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ، بہت اچھا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم نے پچھلے سال بھی ظاہراً ہمیں یاد ہے جب 4 سال پہلے آئے تھے تو یہ واقعہ بیان کیا تھا، شاید آخوند خراسانی صاحب کفایہ، وہ اپنے کسی دوست کے خواب میں آ کر کے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ کو مرنے کے بعد پتہ لگا کہ حسین کیا ہیں۔ محمد میاں نہیں، زید نہیں کہہ رہا ہے، بکر نہیں کہہ رہا ہے، آخوند خراسانی۔ اب آخوند خراسانی کو سمجھنا ہوگا، ایسا نہیں ہلکا سے سمجھیے کوئی ہم جیسا مولوی ہے۔ آخوند خراسانی کون؟ وہ آخوند خراسانی جو شیخ انصاری کے شاگرد ہیں۔ شیخ انصاری کون؟ وہ شیخ انصاری جن کے لیے ابھی گزشتہ مجلس میں ہم نے واقعہ پڑھا، امام زمانہ نے آ کے فرمایا اے شیخ فتویٰ دو۔ امام وقت نے کہا تم مجتہد ہو، فتویٰ دو۔ یہ ہے شیخ انصاری، ان کے شاگرد ہیں آخوند خراسانی، جو شیخ کتاب لکھ کر کے گئے ہیں، اس کتاب کے اوپر حاشیہ لگایا ہے۔ حاشیہ کا مطلب کیا؟ یہاں یہ نہیں یہ بہتر، یہاں یہ نہیں یہ صحیح، یہاں یہ نہیں یہ بہتر۔ کون؟ آخوند خراسانی۔ شیخ کون؟ وہ شیخ کہ جن کو علامہ ہلی کے بعد لوگوں نے کہا، علامہ ہلی کے بعد اب فتویٰ کوئی نہیں دیتا تھا حوزے میں، کہ علامہ ہلی کے فتوے موجود ہیں تو پھر اب کسی کو حق نہیں تھا، لیکن شیخ انصاری کا علم اتنے پائے کا تھا کہ پورا حوزہ جو آ گیا کہ جناب اب شیخ علامہ ہلی کا زمانہ گزر گیا، آج کی ضرورتیں ہیں، آپ کا علم بہت زیادہ ہے، وہ اس زمانے کے عالم محترم، لیکن آپ فتویٰ یہ ہے شیخ۔ لیکن کہا جب تک ہم سے میرا وقت کا امام نہیں کہے گا۔ امام نے آ کے کہا، ایک مسئلہ پوچھا، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، وہاں بیان ہو چکا ہے، کئی لوگ وہاں پر تھے، کہ آ کر کے مسئلہ پوچھا، مسئلے کا امام نے جواب دیا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بہرحال بہت سے لوگ نئے ہیں، مسئلہ بھی سن لیے تاکہ ایک شرعی مسئلہ بھی یاد ہو جائے۔ کیا مسئلہ تھا؟ آ کے شیخ سے کہا ہم نہیں دیں گے فتویٰ جب تک کہ امام ہم سے نہ کہہ دیں۔ درس ہو رہا ہے، مسجد پوری بھری ہوئی ہے، اور ایک شخص ایک عرب آتا ہے اور آنے کے بعد شیخ سے کہتا ہے، شیخ انصاری سے، کہ یہ بتاؤ کہ ایک عورت کا مرد اس نے شکل دوسری اختیار کر لی ہے، انسانی شکل میں نہیں ہے، تو کون سا عدہ رکھے گی؟ 2 عدے ہیں، یا عدہ وفات ہے یا عدہ طلاق ہے۔ عدہ طلاق 3 مہینے، عدہ وفات 4 مہینے 10 دن، اور ظاہر شرعی مسئلہ ہے، عدے کے بعد عورت عقد کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے، لہذا بتاؤ کون سا عدہ رکھے گی؟ تو اب شیخ فرماتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو اس کا مرد جس نے شکل اختیار کی ہے، تبدیل ہوا ہے، آیا اس نے کسی حیوان کی شکل اختیار کی ہے یا پتھر بنا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا دونوں کا جواب الگ ہے۔ اگر پتھر میں تبدیل ہوا ہے تو عدہ وفات ہوگی، کیونکہ مٹی کے حکم ہے، مٹی موت کے حکم ہے، اور اگر حیوانی شکل اختیار کی ہے تو عدہ طلاق ہوگی، کیونکہ جاندار ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ پھر امام جا یہ کہہ کر کے جاتے ہیں کہ تم فتویٰ دو، تم مجتہد ہو، بات ختم ہو گئی۔ پھر یہ فتویٰ نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم کو امام نے نہیں کہا۔ تو پھر امام نے خواب میں آ کر کے بتایا، کل تم سے جس نے سوال آ کر کے کیا تھا تمہارے درس میں تھا، تم نے یہ جواب دیا تھا، لہٰذا اب تم فتویٰ دو، مجتہد ہو۔ یہ ہے شیخ انصاری، ان کے شاگرد آخوند خراسانی، کہ جنہوں نے شیخ انصاری پر کتاب پر حاشیہ لگایا، یعنی علمی اعتبار سے کچھ 20 تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھ کو پتہ لگا کہ امام حسین کی منزلت کیا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ اب ٹک جائیے، آغا وحید خراسانی اس پر حاشیہ لگاتے ہیں،
فرماتے ہیں اے شیخ آخون تمہیں کیا پتا کہ حسین کی منزلت کیا ہے؟ تم تو ابھی قبر کے بارے میں بتا سکتے ہو، تم محشر کے بارے میں تو نہیں بتا سکتے، تم نے محشر میں تو نہیں دیکھا حسین کا کیا مقام ہے۔ محشر کا مقام اور برزخ کا مقام اور عرش الہی کا مقام اور اندیت الہی کا مقام اور جس نے حسین کی زیارت، مزار حسین کی زیارت کربلا میں کی، اس نے اللہ کی زیارت عرش الہی پر کی۔ روایت ہے چھٹے امام سے، من زارا قبر الحسین فقد زار اللہ فی عرشہ۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ معاملہ یاد ہے نا، معاملہ خدا سے معاملہ ہے نا، لہذا اس کی زیارت نہیں ہے، میری زیارت ہے۔ تم اس کے روضے پر نہیں گئے ہو، میرے عرش پر آئے ہو۔ لہذا مرجع عالی قدر شیخ وحید خراسانی فرماتے ہیں نہیں آخوند آپ کو ابھی نہیں پتا کہ حسین کا کیا مقام ہے، یہ تو برزخ کا مقام آپ نے دیکھا ہے، ابھی تو روز محشر کا مقام باقی ہے، ابھی تو عرش الہی کا مقام باقی ہے، ابھی تو اندیت الہی کا مقام باقی ہے۔ یہ مقامات کون بتا سکتا ہے؟ السلام علیک یا سار اللہ، السلام علیک ایھا الدمک الساکبہ والمصیبۃ الراتبہ۔ سلام ہو اے حسین آپ پر کہ آپ کے خون نے جنت میں سکونت اختیار کی ہے۔ حسین نے سکونت اختیار نہیں کی ہے، جنت میں آپ کے خون نے سکونت اختیار کی ہے۔ جنت مادیات کی جگہ نہیں ہے، مجردات کی جگہ ہے، وہاں مادہ نہیں ہوگا، خون ہے مادہ۔ حسین کا خون وہاں ہے جہاں کائنات کی مجردات جمع ہوتی ہیں، تو روح حسین کہاں ہوگی؟ روح حسین کہاں ہوگی؟ یہ معاملہ خدا سے ہے، یہ معاملہ اللہ سے ہے، بس اللہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ حسین کو وہ کیا دے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ دیکھیے ظاہری اعتبار سے اس کو کوئی نہ تولے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ذرا سا آنسو نکالا اور بخش دیے گئے، ذرا سا اتنا سا خون نکال کے دکھائیے، ذرا سا خون اتنا سا آنسو نکالا اور بخش دیے گئے۔ اب ان کی زندگی کے اور اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، دیکھے جائیں گے، مولا اپنی محبت میں چاہنے والوں سے بخشوائیں گے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، اللہ درجہ دینے والا ہے، کائنات کا مالک وہ ہے، روز جزا کا مالک وہ ہے، جنت کا مالک وہ ہے، وہ چاہے جس کو دے۔ عدل کا مقام اس دنیا میں ہے، عدل و انصاف اس کائنات میں ہے، لیکن روز جزا جس طرح جنت بٹ رہی ہو، کسی کا حق دبایا نہیں جائے گا، لیکن کسی کو دے دے۔ آپ بتائیے، میں آپ سے کوئی چیز لے نہیں سکتا لیکن اپنا مال ہے دینا چاہتا ہوں، دینا چاہ رہا ہوں، کوئی ہمارے پر روکش؟ میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ میں میرا مال ہے، میں جو یہاں پر میرے ساتھ تھا میں اس کو بھی دوں گا، جو دیر سے آیا میں اس کو بھی دوں گا، میری مرضی۔ تو خدا اگر بخش دے حسین ابن علی کے چاہنے والوں پر تو کیا کسی کا حق مر رہا ہے؟ کائنات میں کسی نے خدا کے لیے کچھ کیا ہے؟ جس نے بھی کچھ کیا آخری کام حسین کا تھا، حسین کا۔ آدم کی ساری زحمتیں، نوح کی 900 سال کی تبلیغ، ابراہیم کے 7 امتحان، موسیٰ کی وہ تمام امتحانات جو فرعون کے مقابل میں تھے، نمرود کے مقابل میں ابراہیم کا جلنا، وہ سب کچھ ایک طرف حسین ابن علی کی نہیں ایک طرف۔ ٹکیے میں بتاؤں گا، ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔
حسین ابن علی کے بعد کسی سے بیعت طلب نہیں کی گئی ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ سید سجاد گرفتار ہیں، بیعت طلب نہیں ہوئی ہے۔ تمام ائمہ کو زہر دیا گیا، لیکن کسی بھی بادشاہ وقت یا حاکم وقت نے بیعت کا سوال نہیں کیا، کیونکہ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ معاملہ کھلے ہوئے میدان میں سب کو بلا کے، خدا کی قسم ہزاروں کا حج دین کو نہیں بچا سکتا، حسین کا ترک حج دین کو بچایا۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ کدھر ہیں آپ لوگ؟ کدھر ہیں آپ لوگ؟ نماز اور روزے سے چاہتے ہیں دین بچے گا؟ پوری صحابیت حج میں مصروف تھی، الا وہ جو حسین کے ساتھ ہے، وہ حج چھوڑ رہے تھے۔ آج ہم مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے سن 60 ہجری کا حج کیا، ان حجوں سے آج حج باقی ہے کہ حسین کے ترک حج سے آج حج باقی ہے؟ بتائیے ہمیں، بتائیے۔ حسین نے حج نہ کر کے حج بچایا، سارے حاجی حج کر کے حج نہیں بچا پائے۔ یہ ہے حسین۔ اعمال سے حسین کے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا، البتہ جو حسین والا ہے وہ عمل کو چھوڑتا نہیں ہے، اصلاً چھوڑتا نہیں ہے۔ انی احب الصلاۃ، میں نماز سے عشق کرتا ہوں، اور جو اپنے مولا سے عشق کر رہا ہو تو وہ مولا کی معشوق کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ کہ نماز و روزے سے اقدام حسین کو تولا نہیں جا سکتا، وگرنہ اس کی کوئی ہمیں دلیل دے دے، مثال بتا دے، ہمیں قانے کر دے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنے حاجیوں کے حج نے بچایا حج کو، کہ حسین کے انکار حج نے حج کو بچایا۔ لوگوں نے روکا، منع کیا، رک جائیے، حج کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کہ میرا حج چھوڑنا ہی رہتی دنیا تک ایک کوشچن مارک ہوگا۔ حسین نے حج کیوں چھوڑا؟ رسول کے نواسے نے حج کیوں چھوڑا؟ شریعت کے دیوتا نے حج کو کیوں چھوڑا؟ امام وقت نے حج کو کیوں چھوڑا؟ کھلے ہوئے میدان میں مکے نہ جاتے، پہلے مکے گئے، لباس حج میں سب نے دیکھا، پھر حج چھوڑا۔ یہ ہے حسین۔ لہذا حسین کو پہچانوانے میں رسول اکرم نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لہذا میں سے مراد میں نوئی، یعنی امام کے سلسلے میں کوئی بھی اقدام ہوگا اس کو آپ سرسری ہم لوگ نہیں لے سکتے۔ میں اسی لیے کبھی نہیں مانتا کہ حسین خطبہ دے رہے ہیں، رسول اکرم خطبہ دے رہے ہیں اور حسین درمیان خطبہ میں آ گئے اور رسول نے خطبہ توڑ دیا اور خطبہ روک دیا اور ممبر سے اترے اور اپنے بچے کو آغوش میں لیا اور حسین کو پہچانوانے لگے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ کیا سنا ہے آپ نے؟ امام حسین علیہ السلام درمیان میں آئے، رسول نے خطبہ روکا اور روک کر امام حسین کو پہچانوانے لگے۔ یہی سنا ہے نا؟ کیا ہے اس کا جواب؟ اور بڑی عظمت بیان لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین کو پہچانوانے کے لیے رسول نے اپنا خطبہ روک دیا، اپنے خطبے کو توڑ دیا اور حسین کو پہچانوانے لگے۔ کوئی ہم اور آپ ہیں کہ لکھے ہوئے خطبے کو ہم پڑھیں تو وہ خطبہ؟ یعنی ہم نے کھولا، اب ہم پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھا تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب گفتگو کریں گے تو میرے لیے لکھا ہوا ہے، ابتدا بھی انتہا بھی، اس سے باہر نکلیے گا تو نجی، اس کے اندر رہیے گا تو شرعی۔ رسول کے عمل کو آپ نہیں کہہ سکتے توڑا اور روکا۔ حسین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، رسول جو کہیں وہ خطبہ۔
رسول جو کہیں وہ خطبہ، جو کرے وہ خطبہ. خطبہ کیا ہے؟ آپ عرب ملک میں رہتے ہیں. خطبہ کسے کہتے ہیں؟ خطبہ. مرد عورت کے گھر خطبہ لے کر کے جاتا ہے، یعنی دعوت لے کر کے جاتا ہے. طلب، خواست، میری مرضی تم سے یہ ہے، آپ سے. خطبہ کہتے ہیں دعوت کا، دعوت کے مجموعے کو. کس چیز کی دعوت؟ اللہ کے حکم کی، اللہ کے احکام کی طرف دعوت. اب آپ نہیں طے کریں گے کہ نماز ہو تو خطبہ، روزہ ہو تو خطبہ، حج ہو تو خطبہ، زکوٰۃ ہو خطبہ. نہیں نہیں، جو بھی رسول جس چیز کی دعوت دیں وہ خطبہ. اور خطبہ صرف زبان سے نہیں دیا جاتا ہے، عمل سے بھی دیا جاتا ہے. حکم خدا ہوا، حسین جاؤ، حسین آئے، رسول اترے، شکل خطبہ بدلی. خطبہ رکا نہیں ہے، خطبہ توڑا نہیں ہے، شکل خطبہ بدلی ہے. اب تک صرف زبان سے جاری تھا، اب عمل سے دعوت جاری حسین کی طرف. حسین کی طرف دعوت ہے نا، حسین کو تو پہچانوانا ہے. یہ ممبر سے نہیں اتر رہے ہیں، حکم خدا کی تعمیل کر رہے ہیں. اور یا پھر یہ کہہ دو کہ رسول اپنی مرضی سے اتر رہے ہیں. اگر دم ہو تو یہ کہو کہ رسول اپنے نواسے کی محبت میں اتر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ہرگز یہ نہ کہنا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما وما محمد الا رسول. وما محمد الا رسول، رسول کچھ بھی، محمد کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے. اب محمد نہیں ممبر سے اتر رہے ہیں، رسول اتر رہا ہے رسالت کے لیے. اور کیوں نہ اترے، اب تک جو دیا تھا وہ معلق ہے ہوا میں. اگر حسین کو نہیں پہچنوایا تو کون اس کو روکے گا؟ یہ کب نماز گر جائے، یہ کب روزہ گر جائے، یہ کب حج گر جائے، اے حسین جلدی سے آؤ، سب کچھ پہنچا چکے، صرف تمہارے بارے میں گفتگو باقی ہے، تمہیں پہنچا دیں، دین انشورنس ہو جائے گا. ایک سلوات بھیجیے. علی کی بادشاہی ہے، علی ذل الہی ہے، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، ذرا حیدری. خطبہ کیسے رک سکتا ہے؟ خطبہ نہیں رک سکتا. ہم ابھی مجلس روک دیں، آپ ہمیں برداشت نہیں کریں گے. میرا بچہ یہاں بیٹھا ہو اور کوئی وجہ سے رونے لگے، گر جائے، چوٹ لگ جائے، اور میں مجلس روک کر کے جلدی سے اس کو اوپر بلا لوں، میرے سلسلے میں نہ جانے کتنی چیمی گوئیاں ہوں گی. حق ہے چیمی گوئیوں کا، اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ مقام کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے. یہاں خدا کی باتیں ہوتی ہیں، رسول کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں. آپ کی محبت کا غلبہ کیسا؟ ارے آپ کو اپنی محبت پر کنٹرول نہیں تو آپ مولوی کیسے؟ تو جب آپ ایک مولوی کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر رسول کی رسالت اتنی کمزور کہ نواسے کی محبت کا غالب آ جائے اللہ کے پیغام پر؟ نہیں، یہاں محمد کی محبت غالب نہیں آئی ہے، رسالت پروردگار کی انجام دہی ہے. رسالت الہی کی انجام دہی ہے. اب رسول نے خطبہ روکا نہیں ہے، خطبہ جاری ہے. اب تک نماز کے بارے میں خطبہ، روزے کے بارے میں خطبہ، حج کے بارے میں خطبہ، نیکیوں کے بارے میں خطبہ، برائیوں سے روکنے کے بارے میں خطبہ. آج حسین کے بارے میں خطبہ. حسین کو پہچنواؤ، حسین کے بارے میں بتاؤ. لہذا بغیر کسی گفتگو کیے ہوئے بے آنے کے بعد تھوڑی دیر متوجہ ہوتے
بہلاتے پھسلاتے فوراً لے کر کے آئے، فرماتے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو۔ کسی نے نہیں کہا بے موقع گفتگو، کسی نے نہیں کہا کہ گفتگو کون سی کر رہے تھے بیچ میں کوئی اور گفتگو لے آئے، سب کی سماعتوں کا برداشت کر لینا اس بات کی دلیل تھی۔ دلیل ہے کہ لہجہ ایک تھا، انداز ایک تھا، مزاج ایک تھا، گفتگو ایک تھی، خدا کا جس طرح پیغام پہنچاتے تھے اسی طرح پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ھذا حسین فاعرفوہ، ایک صلوات بھیجیے۔ ھذا حسین فاعرفوہ، اس حسین کو پہچانو، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو۔ سبحان اللہ، یہ درمیان نماز میں اس کی گفتگو کیسے ہے؟ کیا کہنے، نہیں، اس کو پہچانو، اس کے ذریعے تمہاری نماز باقی رہے گی۔ ھذا حسین فاعرفوہ، اس کو پہچانو، اس کے ذریعے تمہارا حج کیا ہوا حج باقی رہے گا۔ ھذا حسین فاعرفوہ، اس کو پہچانو۔ آپ کسی کارخانے پر گئے، کسی شاپ دکان پر، پہلے تو آپ نے چیز خرید لی، بعد میں وہ گارنٹی کارڈ لے کر کے آتے ہیں اور پھر گارنٹی کارڈ پڑھوا رہے ہیں۔ اس کو دیکھیے، ٹھیک سے دیکھیے، یہ حسین دین کی گارنٹی ہے۔ یہ جو کچھ تمہیں اب تک ہم نے پہنچایا ہے اس کی گارنٹی یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ اس کو ٹھیک سے دیکھو، اس کو ٹھیک سے سمجھو۔ اگر کوئی کمی کاستی کہیں پر آئے تو ادھر متوجہ ہو جانا، پورا ہو جائے گا۔ معاملہ وہی ہے، پہلے والی بات، کیونکہ اس کا معاملہ اس سے ہے۔ اس نے نمازوں سے معاملہ نہیں کیا ہے، اس نے روزوں سے معاملہ نہیں کیا ہے، اس نے نماز اس لیے پڑھی ہے کیونکہ ایک اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کا رابطہ اس سے ہے، وہاں سے یہاں پہنچا ہے، یہاں سے وہاں نہیں جا رہا ہے۔ نماز کے ذریعے خدا تک نہیں، خدا کے ذریعے نماز تک۔ اور جب خدا کے ذریعے کسی کو کوئی چیز ملے تو پھر اسے عشق کرتا ہے، اور ہم نماز کو سیڑھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز جنت پہنچا دے گی۔ کمزور سیڑھی گرا تو سکتی ہے، غرق تو کر سکتی ہے، ہاتھ پیر تو توڑوا سکتی ہے، نہیں میرے عزیز دوستوں۔ بس میں پڑھنا کیا چاہ رہا تھا اور گفتگو کہاں تک آ گئی۔ جو گفتگو ہم نے اب تک آپ کے سامنے اس 9 دن کی، وہ کیا ہے؟ رسول کو کے نقش قدم کو پہچانے۔ رسول کے نقش قدم کیا ہے؟ حسین ایک نقش قدم، نقش قدم حسن، نقش قدم علی، نقش قدم فاطمہ۔ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے، رسول کے نقش قدم تو تھے ہی نہیں، نقش پا نہیں تھے، نقش سیرت ہے۔ یہ محمد کا آئینہ ہے، یہ رسول کا آئینہ ہے، یہ رسالت کا آئینہ ہے۔ لہذا اس طریقے سے رسول نے اپنی زندگی میں سب کو پہچانوا دیا۔ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ تو اتا ولا تاتی، تمہارے پاس لوگوں کو آنا چاہیے، تم کسی کے پاس نہیں جاؤ گے۔ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ مثل علی فیکم مثل الکعبہ، تمہارے درمیان علی مثل ویسے ہی جیسے کعبہ۔ گئے ہیں آپ لوگ حج کرنے؟ انشاءاللہ سب لوگ حج کرنے جائیں۔ حج کی ابتدا کعبہ، حج کی انتہا کعبہ۔ طواف شروع ہوگا کعبے سے، ختم ہوگا کعبے پر، کعبے سے مڑے طواف باطل، طواف باطل حج باطل۔ حجر اسود کے محاذی رہیے آپ، کعبے کے محاذی، مڑ نہیں سکتے، بڑھ نہیں سکتے۔ اگر اس سے آگے بڑھ گئے پیچھے ہٹیے، پیچھے رہ گئے آگے بڑھ دیے۔ زیارت جامعہ جو آپ سے آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک، جو آپ سے پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک۔
اور یہ تو رسول کر کے بتا گئے نا، جہاں علی ہے وہاں رہنا ہوگا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار، جو آگے بڑھ گئے تھے بلا لیا۔ نہ کسی کی نمازوں کا خیال، نہ کسی کے حجوں کا خیال، نہ کسی کے روزوں کا خیال، اور نہ کسی کی بہرحال صلوات بھیجیے محمد۔ کیا کریں، اتنی اذیتیں دی ہیں دنیا والوں نے کہ کبھی گدار بات آ جاتی ہے، لیکن کتنا احترام کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارا ہدف ہے پہنچانا، ہمارا ہدف ہے تعارف، ہمارا ہدف ہے انٹروڈکشن۔ ہم چاہتے ہیں جس طرح ہم صاف و شفاف پانی پی رہے ہیں، تم بھی آشنا ہو جاؤ ان چشموں سے۔ کیوں گندیدے گڈھوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہو؟ تمہاری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، تمہاری آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ آؤ ان چشمہاں الہی پر آؤ، جن کو رسول نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے۔ اس چشموں پر آؤ، دریا کے ان کونوں پر پہنچو تو دیکھو تم کس طریقے سے سیراب ہو گئے۔ پھر تم سیراب نہیں ہوگے، خود چشمہ بن جاؤ گے، پھر تم خود نہر بن جاؤ گے۔ حور کون تھے؟ خود سیراب ہوئے تھے کہ نہر بنے تھے؟ اب دیکھ لیں اٹھا کر کے، جو ادھر وابستہ ہوا، جو اس چشمے پر آیا، پھر اس نے خود نجات نہیں پائی ہے، بلکہ نجات کا سبب بنا ہے، نجات کا وسیلہ بنا ہے۔ آج کربلا کی لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، جناب حر کی زیارت کے بغیر آتے ہیں؟ کربلا میں علماء کے درمیان اور کربلا والوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ جو لوگ جناب حر کی زیارت باپیادہ پیدل کر لیتے ہیں، ان کو امام دوبارہ بلاتے ہیں زیارت کے لیے۔ یہ ہے گھرانہ۔ 1400 سال کے بعد اگر حر نے ساتھ دیا تو حر کو کتنا نوازا۔ رومال سیدہ کہنا آسان ہے، جناب حر کو رومال سیدہ دیا امام نے، یہ اس گھر کی نوازش ہے۔ اب حق تھا کہ اس گھر کے بچے پیاس کے لیے تڑپیں۔ جس نے یتیموں کو پالا ہو، جس گھر سے کبھی بھی کوئی بھی سائل واپس نہ گیا ہو، جس کی ماں نے اپنے 2 لباس میں سے قیمتی لباس اس آنے والے سائل کو دے دیا ہو، جس گھر سے 3 دن تک اپنے کھانے کا کھانا اٹھا کر، افطار کا سامان اٹھا کر کے آنے والے فقیروں مسکینوں یتیم کو دیا گیا ہو، اس گھر کے بچے پانی پانی کہہ کر کے ہائے پیاس ہائے پیاس، جس نے راستے میں اپنے دشمن کو پانی پلایا ہو، آج کربلا میں وہی بچے، اسی کے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ جناب سکینہ کی شب شہادت ہے دوستو۔ کون بچی؟ وہ بچی جو اپنے باپ سے بہت وابستہ تھی، وہ بچی جو اپنے باپ سے بہت زیادہ ہلی ہوئی تھی، وہ بچی جو اپنے باپ کو جدا ہوتا دیکھ نہیں پا رہی تھی، وہ بچی جس نے اپنے باپ کو چلتے چلتے گھوڑے سے زمین پر اتارا تھا۔ اے میرے بابا مجھ کو اپنے سینے پر لٹائیے، اے میرے بابا میرے سر پر اس طرح ہاتھ پھیریے کہ جس طرح یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ارے یہ وہ گھرانہ کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یتیم اور گھر والوں میں کس طرح کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں تو یتیموں کو گھر کی طرح پالا جاتا تھا، لیکن مسلم کی بچی کے ساتھ جو عمل دیکھا تھا، جس کی بنا پر سکینہ تڑپ گئی، بابا 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 جانے سے پہلے مجھ کو بھی اس طرح زانو پر بیٹھا لیے جس طرح یتیم بچوں کو بیٹھالتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ بچی ہے
لاشیں شہداء کی طرف سے یہ قافلہ لے جایا جا رہا ہے، سبھی نے اپنے اپنے آپ کو اپنے وارثوں پر گرانا شروع کر دیا۔ ہاں اس ننھی سی بچی نے اپنے باپ کے لاشے پر اپنے آپ کو گرایا، باپ کے لاشے سے لپٹی بہن کر رہی ہے، بابا بابا بابا۔ آپ کے بعد ظالم نے تماچے لگائے، بابا جو گوشوارے پہنائے تھے بابا وہ چھین لیے۔ ہائے زینب آئی، بچی کو ہٹانا چاہتی ہے لیکن کہتے کچھ شامی عربوں نے بچی کو تازیالوں کے ذریعے ہٹایا۔ ہائے یہ قافلہ شام کی طرف سے روانہ ہے، ننھے ننھے بچوں کو ننگی اونٹ کی پیٹھوں پر باندھ دیا گیا۔ قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ رکا، سر حسین آگے نہیں بڑھتا ہے، ظالم تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آ کر پیٹ پر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور امام تڑپ گئے، امام تڑپ گئے، ارے کون سی خطا ہو گئی؟ کہا تمہارے باپ کا سر آگے نہیں بڑھتا، اپنے باپ سے کہو۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے باپ کے سر کو مخاطب کر کے فرمایا، بابا 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 پیٹ چلی ہو گئی، بابا 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 یہ بتائیے آپ کا سر کیوں نہیں بڑھتا؟ آواز آئی، بھائی میرے لال، میری بچی 4 سالہ اونٹ کی پیٹ سے زمین پر گر گئی ہے۔ ہائے زینب اپنے ساتھ ام کلثوم کو لے کر پیچھے کی طرف واپس آئی، کیا دیکھا؟ صحرا میں ایک بیوی نقاب بچی کو لیے سلا رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ کر فرمایا، اے بی بی آپ کا بڑا احسان، اے بی بی بڑا شکریہ آپ کا، ارے آپ نے اس بچی پر رحم فرمایا۔ آئے اس کے باپ کے مرنے کے بعد ارے کسی نے اس کو اس طریقے سے پیار نہیں دیا۔ اور ایک مرتبہ بی بی نے نقاب پلٹی، اے زینب اے زینب اپنی اماں کا تم شکریہ ادا کر رہی ہو، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ یہی بچی زندان شام میں ہر روز اپنی ماں سے پوچھتی ہے، اماں اماں یہ پرندے کہاں جا رہے؟ اماں اماں یہ اپنے وطن جا رہے، اماں ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ اماں ارے کبھی بچی کہتی اماں اماں کو چھوٹی سی چادر ہو تو دے دیجئے، اپنا سر چھپا لے، اپنے بال چھپا لے۔ زندان شام ایک شب ایسی بھی آئی، بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ لیا، بس جب جو خواب سے بیدار ہوئی زندان میں دوڑے لگا رہی ہے، میرا بابا کہاں گیا، میرا بابا کہاں گیا؟ اے میرے بابا تم نے تو وعدہ کیا تھا ہم اکیلا نہ چھوڑیں گے، بابا تم نے تو کہا تھا ہم ساتھ لے جائیں گے، بابا اکیلے کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ آئے بیویوں نے گود میں لینا چاہا لیکن آرام نہیں ملتا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ واہ حسینا واہ حسینا بابا بدا بالیا۔ ارے دربار تک جب آواز پہنچی یزید کو خبر لگی کہ اس بچی کے باپ کے سر کو بھیج دو، بس بچی کے سامنے باپ کا کٹا سا، بچی نے منہ کو منہ پر رکھا، اے میرے پیارے بابا ارے ابھی تو آئے تو صحیح تھے، بابا آپ کے گلے کو کس نے کاٹا؟ بابا اے بابا یہ آپ کا چہرہ خون سے رنگین، منہ پر منہ کو رکھ دیا، رونا شروع کر دیا، روتے روتے آواز رک گئی، سید سجاد نے اپنا ہاتھ رکھا، اے ببی اماں بہن جاتی رہی اکیلا چھوڑ گئی، اے ببی اماں زندان کی اذیتوں سے بچوں کو سکون دے۔
آنکھ کے شمع جلاؤ گے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤ گے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ صورت شاہدی میں کفن بھی میرے جیسی اسیر مہبی خالی پردے میں مدفون غربت مثل اصغر رہی بے کفن بھی کیا کفن کی طرح روز چادر کیا کفن کی طرح روز چادر اس عہد پر چڑھاؤ گے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ ایک یثرب کی تھی شہزادی اس کا سکا تھا پاس غازی مشکلیں کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر لی ترائی لوریوں میں یہ سچی کہانی لوریوں میں یہ سچی کہانی روز اس کو سناؤ گے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو ہم نے زندہ سے پائی رہائی اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی بات اتنی سی بس یاد رکھنا میری بچی ہے غم کی ستائی تم نے بازار میں تو ستایا تم نے بازار میں تو ستایا اب نہ اس کو ستاؤ گے تم شام کی عورتوں ایک جب کبھی قید خانے میں آنا بے ردا بیویوں کو نہ لانا تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں اس کی تنہائیاں یوں مٹانا چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لے کر پاس اس کے سلاؤ گے تم شام کی قبر بے کس پہ آنسو بہانے حال قید ستم کا سنانے قافلہ کر
کے بابا کا چہرم منانے اتنا کہہ دو ہماری طرف سے اتنا کہہ دو ہماری طرف سے اس کا چہرم مناؤ گی تم شام کی اور تمہیں وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم شام کی اور تمہیں وعدہ کرو یا حسین Ya Hussein, 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 Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ معصوم سکینہ بے جفاؤں پہ جفا ہے معصوم سکینہ بے جفاؤں پہ جفا ہے معصوم سکینہ بے جفاؤں پہ جفا ہے جی نے رخ شاہ پہ سر رکھ دیا ایک بار بولی کی خبر بھی ہے تمہیں سید ابرار ماداب کے تو اور بھی جینا ہوا دشوار مارے ہیں تماشے ظالم نے کئی بار بندے بھی میرے چیلئی نے ہر گام پہ تڑپایا ہمیں دشمن دین نے آئے بابا معصوم سکینہ بے جفاؤں پہ جفا ہے معصوم سکینہ بے جفاؤں پہ جفا ہے اب ایک رسن میں گلے والا ہمارے بابا میں کھڑی ہوتی ہوں بندوں کے سہارے بیٹھے ہیں جو دربار میں مکار ہے سارے کرتا ہے یزید اپنے غلاموں سے اشارے اپنوں سے یزید آج مجھے لیتا ہے بابا کملا کی کنیزی میں مجھے دیتا ہے بابا آئے بابا آئے بابا معصوم سکینہ بے جفاؤں پہ جفا ہے معصوم سکینہ بے جفاؤں پہ جفا ہے بابا مجرم لا کی کنیزی سے بچاؤ بابا مجھے آزاد کی نگاہوں سے چھپاؤ آفت ہے میرے سر پا اضافت
سے کہ ابا ہو، بیٹی کی خوشی کے لیے یہ حاکم بدکار، واقف ہے میں سیبانی پھر بھی ہے طلبگار. آئے بابا آئے بابا معصوم سکینہ بے جفا ہو بے جفا ہے، معصوم سکینہ بے جفا ہو بے جفا ہے، معصوم سکینہ بے جفا ہو بے جفا ہے، معصوم سکینہ بے جفا ہو بے جفا ہے. بابا مجھے منظر ہے زندہ میں جانا، منظور ہے دن رات تماکے مجھے کھانا، بابا مجھے منظور ہے ہر دن سے اٹھانا، منظور نہیں شہروں میں لمحوں کا بتانا، اپنوں میں تو دکھ میں بھی سکون پاؤں گی بابا، اپنوں سے اگر چھٹ گئی مر جاؤں گی بابا. آئے بابا آئے بابا معصوم سکینہ بے جفا ہو بے جفا ہے، معصوم سکینہ بے جفا ہو بے جفا ہے، معصوم سکینہ بے جفا ہو بے جفا ہے. یہ سن کے سر شاہ مدینہ بیٹی سمجھ لے کہ ہے یہ امتحان تیرا، رہے پرکار سے لازم ہے گزرنا، میں تجھ سے نہیں دور ہوں تو جان لے اتنا، میں تجھ سے جدا ہو کے کہاں جاؤں گا بیٹی، لینے کے لیے زندہ میں پھر آؤں گا بیٹی. آئے بابا آئے بابا معصوم سکینہ بے جفا ہو بے جفا ہے، معصوم سکینہ بے جفا ہو بے جفا ہے. سونے بھی نہیں دیتا تازیانے مارتا ہے مجھ کو صبح شام، بابا اے میرے بابا تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام، تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام، گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام، گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام، گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام. اے میرے بابا تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام، گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام، گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام. جا کر نجف یہ کہہ دو میرے دادا جان سے، جا کر نجف یہ کہہ دو میرے دادا جان سے، ظالم نے چھینی مالیا ہے میرے کان سے. جا کر نجف یہ کہہ دو میرے دادا جان سے، ظالم نے چھینی مالیا ہے میرے کان سے. رونے بھی نہیں دیتا تازیانے مارتا ہے مجھ کو صبح شام، گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام، گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام، گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام.
چھوٹا سا لاشا گودی میں اس کو لے کے کھلاتی تھی بتاسا میں ڈھونڈتی ہوں ریت پہ ایک چھوٹا سا لاشا گودی میں اس کو لے کے کھلاتی تھی بتاسا ہے اصغر نہ تھا بے ماہ تھا وہ بے زباں وہ تشنہ کام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام 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 گئے بھی نہیں دیتا غازیان مارتا ہے مجھ کو صبح شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام چھالے پڑے ہیں پاؤں میں چھالے پڑے ہیں پاؤں میں چل نہیں سکتی ہے ریت اتنی گرم منہ پہ مل نہیں سکتی آواز کا سیالی آواز کا سیالی چھالے پڑے ہیں پاؤں میں چل نہیں سکتی ہے ریت اتنی گرم منہ پہ مل نہیں سکتی تنہا ہے تیری دکھیا کیسے دکھا جاؤں میرا گھر ہوا تباہ تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام 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 بھی نہیں دیتا غازیان مارتا ہے مجھ کو صبح شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام بھیا سجاد کا جلا ہے بھیا سجاد کا جلا ہے آگ میں بستر ہے موج اتنے سخت کہ تیری ہوئی کمر آواز کا سیالی آواز کا سیالی بھیا سجاد کا جلا ہے آگ میں بستر ہے موج اتنے سخت کہ تیری ہوئی کمر ہمراہ آئیے بابا بے قصوں کی سر پہ آ پڑی ہے کیسی شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے 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 شام اے میرے بابا تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام جا کر نجف یہ کہہ دو میرے دادا جان سے جا کر نجف یہ کہہ دو میرے دادا جان سے ظالم نے چھینی کھا لیا ہے میرے کان سے آواز کا سیالی آواز کا سیالی جا کر نجف یہ کہہ دو میرے دادا جان سے ظالم نے چھینی کھا لیا ہے میرے کان سے رونے بھی نہیں دیتا غازیان مارتا ہے مجھ کو صبح شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام ہے زینب ہے 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 شام محمد میاں صاحب کی ایک سچے کی حاضر نوٹ تھی میں کیا انتظامیہ کی وجہ سے مولانا محمد میاں صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور یہاں پہ آگے اس معاملے کو خدمت میں تشریف لائے ہم خدا میں مختار سے دعا ہوا ہے
کہ خدا مختار مولانا صاحب کی جس خدمات کو منظور فرمائے مولانا صاحب کی صحت و سلامتی توفیق عطا فرمائے. مدارس کا یہ سلسلہ انشاءاللہ 2 مہینے 8 دن تک جاری رہے گا اور کل سے جناب مولانا محمد نقیب حیدر صاحب عطا فرمائیں گے. متوجہ زیارت انشاءاللہ کہ امیر سمیر صاحب کی انشاءاللہ مشہور نوجوان جو ہے 14 تاریخ کو یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. اس امام بارگاہ میں حافظداری ہوگی سید الشہداء جناب میر زمین کے ساتھ. کیونکہ شب جمعہ ہے اور کچھ نام آئے ہیں کہ جنہیں پورے فاتحہ میں آپ نے یاد رکھنا ہے. اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے حالیہ واقعات میں جو شہید کر دیے گئے فتح کے سامرہ میں جو مومنین و مومنات شہید ہوئے, اور اسی طریقے سے سیدہ غزالہ نقوی بنت سید امداد حسین, سید حیدر شاہ زوجہ سیدہ ظہور فاطمہ, سید صابر حسین زوجہ سیدہ راشد اور ضلع مومنین و مومنات کے سارے ثواب کی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح النبی اللہ, السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیکم یا وارث علی امیر المؤمنین ولی, السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ, السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ, السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء, السلام علیکم یا ابن خدیجة الکبریٰ, السلام علیکم یا رسول اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور, اشہد انک قد قمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین, ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بک. یا مولا یا ابا عبداللہ, اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخ والارحام المتحرکہ